الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. محترم بزرگوں، معزز حاضرین، درس حدیث کے اس سلسلے میں جو حدیث آج آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق ان جگہوں سے ہے جن جگہوں پر بعض جگہوں پر نماز پڑھنا صحیح اور جائز نہیں ہے. پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام. پوری روئے زمین آپ کے لیے مسجد ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ 2 جگہ مقبرہ اور حمام، جہاں مردہ دفن ہو وہ، اور حمام جہاں پہ غسل لیا گیا تھا. یہ اس کے علاوہ دوسری حدیث پڑھ کر تب اس کا مفہوم واضح کیا جا رہا ہے. دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ایک تو مزبلہ جہاں پر کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، گندگی. دوسرا مجزرہ جہاں پہ جو ذبح خانے ہیں یا جہاں پہ جانور وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے. والمقبرہ اور قبرستان جہاں پہ مردے دفن کیے جاتے ہیں. وقارعۃ الطریق شارع عام راستہ. والحمام جہاں پہ غسل ہوتا ہے. ومعاطن الابل اونٹوں کے باڑے اور بیت اللہ کے چھت پر. ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع کیا ہے. سب سے پہلا مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. ایک تو یہ کہ اس میں یہ سد ذریعہ کے لیے منع کیا گیا. اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشرکین کے عمل کے مشابہ ہے اور ان کے طرح کا یہ کام ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر بھلے ہی وہاں پہ جا کر اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے کہا گیا کہ مقبرہ میں، قبرستان میں، قبروں کے بیچ میں جا کر نماز ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور آگے آ رہا ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ سد ذریعہ کے لیے کہ مشرکین جیسا عمل آپ کا نہ ہو جائے، مشرکین جیسے اعمال سے مشابہت نہ ہو جائے. اس کے بعد اس حدیث میں دوسرا لفظ ہے حمام. حمام یہ اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ یا تو گندگی کی جگہ ہے یا تو یہ ہے کہ یہاں پہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ شیطان وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے حضور کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پہ بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو، اگر ہمیں علت نہ بھی پتہ ہو، جو جگہیں ذکر کی گئی حدیث میں عام قاعدہ ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ذکر کیا گیا اور اس کی علت ہمیں نہ بھی پتہ ہو تب بھی اس پر عمل کرنا ہمیں واجب ہے. تو ان جگہوں پر منع کیا گیا نماز پڑھنے سے، تو نماز پڑھنا منع ہے. اس کے بعد مزبلہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہ بھی گندی جگہ ہے، تو یہ اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر اور مناجات کے لیے صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح مجزرہ جہاں پہ ذبح ہوتے ہیں، بکرے وغیرہ جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ خون اور دوسری گندگیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد عام راستہ. ایک تو عام راستہ وہاں پہ بمشکل لوگ گزرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ نماز پڑھنے لگیں گے تو یہ لوگوں کے لیے اور زیادہ دشواری کا باعث ہوگا. اور اس کے علاوہ دوسرا نماز کی طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس میں خشوع و خضوع ہو، مکمل طریقے سے نماز. آپ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو یہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کو انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس جگہ پر اس عبادت کو انجام دینے سے آپ کے دل میں وہ خشوع و خضوع نہیں آ سکتا جو خشوع و خضوع مطلوب ہے. اس لیے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور معاطن الابل، اسی طرح اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اس کی بھی ایک علت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ گندگی بھی ہوتی ہے، دوسرا خوف ہوتا ہے کہ اونٹ کب بھدک جائے، حملہ کر دے. تو اس کے بعد آخری اس حدیث کا ٹکڑا ہے فوق ظہر بیت اللہ. بیت اللہ کے چھت پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے اس حدیث کو یہاں پر امام ترمذی نے ذکر کر کے اس کو خود ضعیف کہا ہے، لیکن یہ ابھی تک جتنی باتیں ذکر کی گئی، جو 6 جگہ ذکر کی گئی، ان 6 جگہوں کا تذکرہ دوسرے حدیث میں آیا ہے.
لیکن یہ فوق ظہری بیت اللہ جو ہے کہ بیت اللہ کے چھت پر اس کا ذکر کہیں اور نہیں آئے. اسی لیے علماء نے کہا کہ بیت اللہ کے چھت پر جن لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. جب آپ کعبہ کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھیں گے تو وہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف علماء نے یہ بھی کہا ہے، خاص طور سے جدید محققین علماء نے یہ کہا کہ چونکہ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا بھی ضعیف ہے، اور جیسے آج کے زمانے میں حرم کی چھت پر نماز ہوتی ہے، حرم کی چھت پر نماز ہوتی ہے، وہ کعبہ کی جو اونچائی ہے اس سے زیادہ اونچی چھتیں ہیں، اور سب جگہ بلا کسی کراہت کے نماز ہو رہی ہے. اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے آخری زمانے میں جیسا کہ آیا ہے کہ اگر کعبہ ڈھا دیا گیا، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ڈھا دیا جائے گا، تو اس کے بعد اس جگہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے گا. تو یہ بات کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز درست نہیں ہوگی، یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ ایسی جگہوں پر نماز درست ہے جن جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے بندہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے اونچائی کے حساب سے. تو ان جگہوں پر جو حدیث میں ذکر کیا گیا ان جگہوں پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد اس کے اگلی حدیث وان ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا. اس حدیث میں بھی وہی بات ہے کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھیے اور نہ تو اس پر بیٹھیے. قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا تو منع اسی لیے کیا گیا جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ وہ اس سے مشابہت لازم آئے گی، اور لوگوں کو یہ وہم ہوگا کہ بھلے ہی آپ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ آپ صاحب قبر کے لیے، جو قبر میں ہے اس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں. اور بیٹھنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ قبر یہ ہے کہ اس طرح سے مسلمان کا گھر ہے، تو مسلمان زندہ و مردہ ہر حال میں اس کے گھر کی تکریم یہ لازم ہے، ہر حال میں اس کے گھر کی تکریم، اس کے گھر کی عزت یہ لازم ہے. تو جس طرح ایک زندہ مسلمان کے گھر کی تکریم لازم ہے، اسی طرح مردہ جو قبر اس کا گھر ہے اس کو ذلیل کرنا، اس پر روندنا، یہ ساری چیزیں، اس پر بیٹھنا، یہ سب منع کیا گیا ہے، یہ سب منع کیا گیا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ اس پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. تیسری حدیث وعن ابی سعید الخدری قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن وعى عليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. اخرجہ ابو داؤد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھے کہ اس کے جوتے میں کہیں کوئی گندگی ہے یا نامناسب چیز لگی ہوئی ہے، فلیمسا وہ اگر لگی ہوئی ہے تو اسے پوچھ کر نماز ولیصلی فیہما، پوچھ لے اور پوچھ کر اسے نماز پڑھ لے. دیکھیے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز جوتوں میں بھی نماز پڑھنا یہ جائز ہے، جوتوں میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے. اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے پوچھ کر ویسے ہی اس میں نماز پڑھا جا سکتا ہے. احناف کے ہاں جوتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ بیجا تکلف کا اظہار کرتے ہیں نماز جنازہ وغیرہ میں، خاص طور سے کہ جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ امام طحاوی حنفی ہیں. امام طحاوی نے اپنی کتاب میں جوتوں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے متواتر روایات کا تذکرہ کیا، یعنی ایک دو روایت نہیں، متواتر روایات کا ذکر کیا، جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوتوں میں بلا کراہت نماز پڑھنا جائز ہے. بلکہ بعض علماء مستحب کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے پڑھا اس لیے یہ مستحب سنت ہے، اس میں نماز پڑھنا چاہیے. لیکن امام طحاوی کے متواتر حدیث نقل کرنے کے باوجود احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں نماز نہیں ہے. بہرحال اب آج کل کی مساجد میں جوتا میں نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آج کارپیٹ اور سب فرش بچھائے گئے ہیں، اور اس میں اس طرح سے نماز پڑھنا آ کر چاہے آدمی، اسی لیے علماء نے جب فتویٰ پوچھا گیا تو ان لوگوں نے یہی فتویٰ دیا کہ آج کل اب یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جتنا بھی احتیاط کیا جائے جوتوں میں گندگی لگی رہ جاتی ہے. یعنی آدمی جتنا بھی احتیاط کر کے مسجد میں آئے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ لگا رہ جاتا ہے، اس لیے اس سے آپ اگر اس طرح آئیں گے تو گویا کہ آپ گندہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اب یہ مناسب نہیں. لیکن کہیں یہ سب بچھا نہ ہو، ایسے عام جگہ ہو تو اس میں بلا کراہت نماز پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.